ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، ہم سے تو معمہ حل نہ ہوا۔ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پر پہنچتے ہیں تو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اس شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں، ابھی شاداب ہیں ہم۔ ایبک کے لیے وہ ایک گھنا سایہ دار درخت تھا جس کی ٹھنڈی گھوڑی چھاؤں نے اس کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر پھلدار درخت بنا دیا۔ ایبک کا ہی نہیں، ہر اس انسان کا دل صدمے سے چور تھا جس سے اس انسان کے ساتھ وقت گزارا، اسے جانا تھا۔ ایک گمنام ہیرو کی نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ بادشاہی مسجد میں ہزاروں لوگوں نے ادا کی اور اس کو اس کی وصیت کے مطابق اس کی زرمین کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ ایک محبت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، مگر وہ اپنے پیچھے کئی کومپلیں چھوڑ گیا تھا جس کی بنیاد محبت پر نہیں رکھی گئی ہوئی تھی، مگر ان کو پروان محبت کا پانی پلا کر چڑھایا گیا تھا۔ اس شخص نے نہ شادی کی نہ بچے ہوئے، وہ جو کہتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو ان کا نام آگے نہیں چلتا۔ کاش وہ ولی اللہ جیسے لوگوں سے واقف ہوتے جو اپنا خون دے کر دیے جلاتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے محبت بانٹتے ہیں۔ آج اس کو رونے والوں کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سرمین کے 10ویں والے دن ساحرہ اور ابراہیم صاحی کے درمیان موجود تمام دیواریں گر گئی تھیں۔ دونوں نے پورا ایک ہفتہ مری میں ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزار کر اپنی زندگی کی ہر تشنگی مٹائی تھی۔ دونوں ہی انتہائی خوش تھے، مگر لاہور سے آنے والی کال نے مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ کال ساحرہ کی خاص ملازمہ کی تھی جس کے مطابق احمد یار خان دبئی سے واپس آ گیا تھا۔ ساحرہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملازمہ نے بتایا تھا بیگم صاحبہ اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی ہیں۔ ساحرہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ احمد یار فوراً سے اس کی تلاش میں کراچی نہ نکل جائے، مگر ابھی وہ ابراہیم سے اپنی ملاقات کو چھپانا چاہ رہی تھی، کم از کم جب تک وہ احمد یار سے طلاق کے پیپر سائن نہ کروا لیتی، تاکہ اپنی ماں سے حلال حرام کا لیکچر سننا نہ پڑتا۔ ابراہیم ساحرہ کی اچانک واپسی سے بڑا بے مزہ ہوا تھا، مگر ایک خوشی یہ بھی تھی، اب صرف چند دنوں کی دوری کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوگی۔ اسے ساحرہ کے اسلام آباد سے لاہور کی ٹکٹ کروا کر خود اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اس کا ڈرائیور اس کو ایئرپورٹ پر لینے کو موجود تھا، جس کے ساتھ وہ گھر آ گئی۔ طبیعت میں عجیب سی سرشاری تھی، بات بات پر یوں ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ گھر پر صرف غازی باپ بیٹا موجود تھے، گڑیا دادی کی طرف ہی تھی۔ جس وقت وہ اپنا ہینڈ بیگ تھامے اپنی ہیل کی ٹپ ٹپ فرش پر جگاتی اندر آئی، پہلا سامنا احمد یار سے ہوا۔ غازی کو دیکھ کر اس سے پوچھا، ہیلو غازی، تم نے تو ابھی ایک ہفتہ مزید وہاں رکنا تھا۔ پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے آنا پڑا۔ اوہ، اب وہ احمد یار کی جانب متوجہ ہوئی جو جن نظروں سے ساحرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ساحرہ کا دل کانپا، پر پھر خود کو تسلی دی، بھلا یہ کیسے کچھ جان سکتا ہے، یہ تو تھا ہی ملک سے باہر۔ احمد اب کیسی طبیعت ہے؟ احمد نے اس کو جواب دینے کی بجائے غازی کو وہاں سے جانے کا بولا۔ اس کے جاتے ہی احمد یار نے اپنے پہلو سے ایک خاکی لفافہ نکال کر ساحرہ کی جانب پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ، اٹھا کر دیکھ لو۔ ساحرہ نے ایک نفرت بھری نظر احمد یار پر ڈالی اور جھک کر لفافہ اٹھا کر چاک کیا، مگر اندر سے جو چیز برآمد ہوئی ساحرہ کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کو کافی ثابت ہوئی۔ وہ اس کی حالیہ تصویریں تھیں، ہر تصویر میں ابراہیم صاحی اس کے ساتھ تھا، سب کی سب تصویریں مری کی تھیں۔ غور سے دیکھو ساحرہ اور بتاؤ ذرا، 2 بچوں کی ماں زنا کرنے کے بعد اپنے زناشا کی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی ہوئی کیسی لگ رہی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ ساحرہ یاد رکھو میں ایک وکیل ہوں، ثبوت اور گواہوں کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں۔ تم اتنا بتا دو کہاں تک دیکھ سکنے کی سکت ہے،
میں تمہیں تمہارے ایک ایک پل کی رپورٹ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ فقط ایک وفاداری، اور تم وہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میں معاف کر بھی دوں، تب بھی جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہے وہ معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اتنا بتا دو، ایک مرد کی جانب کھینچنے والی شہوت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اپنا مقام ہی بھول جائے، اپنی اولاد ہی بھول جائے؟ تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں میرے ساتھ وفاداری موجود نہیں تھی تو تم نے کیوں نہ پہلے دن ہی مجھے ہر بات سچ بتا دی؟ جب میں پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتا تھا، مجھے تب کیوں نہ کہا کہ کتے میرے سے دور رہو؟ میں نے کتنی دفعہ تم سے پوچھا، تم نے ہر دفعہ اپنی ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا، اور آج تمہارے میں اتنی جرأت ہے؟ تم اتنا بڑا گول کھلا کر گھر آئی ہو، میرے گھر۔ ساحرہ، کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی، کاش میں نے ان سب لوگوں کی بات پر عمل کر لیا ہوتا جو سمجھتے تھے میں تمہارے ساتھ حد سے زیادہ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ یہ تو میرا اخلاق تھا، یہ تو میرا اپنی بیوی کو عزت دینے کا معیار تھا۔ جانتی ہو یہ تصویریں مجھے کون دے کر گیا ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرے بچوں کا نقصان ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساحرہ بت بنی سب سن رہی تھی، کیونکہ اپنے سامنے موت رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے خود سے شکوہ ہے۔ میں کیوں نہ بھیڑ کی کھال میں چھپ کر بیٹھے بھیڑیے کو پہچان سکا۔ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ سب سے افضل اور قابل احترام ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھا سکتا ہے، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کے بعد اولاد آتی ہے، ان کو بھی تم نے سوالیہ نشان بنا دیا۔ ساحرہ بیگم، ایک غیر شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، مگر جب ایک شادی شدہ عورت بدکاری کرے، سزا اتنی سخت ہے کہ اس کو اس وقت تک مارو یہاں تک کہ جان نکل جائے۔ میرے پاس پورا ثبوت ہے، کیمرے میں تمہارا اور اس آدمی کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ کلانی صاحب کے بندے نے تمہارا ہر پوز کیمرے کی آنکھ سے قید کیا ہے۔ تمہارے محبوب کے بیڈ روم تک میں کیمرے فکس تھے۔ داد دو ہم مردوں کو جو اتنی بے غیرتی دیکھ کر بھی ابھی تک تمہارے ساتھ تہذیب سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ تمہارے والد مجھے پوری آزادی دے کر گئے ہیں۔ میں جیسے چاہوں جو چاہے سلوک تمہارے ساتھ کروں۔ احمد یار کی آنکھوں کا جنونی پن ساحرہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس سے اس مرد کو ہمیشہ تحمل اور نرمی سے بات کرتے دیکھا ہوا تھا۔ میز کے اوپر پڑا پسٹل دیکھ کر ساحرہ کی جان حلق میں آ گئی۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھول کر محمد یار اندر آیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ساحرہ پر نظر پڑتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ہمیں نامرد سمجھا ہوا ہے کتیا کہ تم جہاں چاہے منہ مار کر واپس ہمارے چھت تلے چھپو گی؟ اس سے پہلے کہ محمد آگے آتا، احمد یار تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو پکڑا جو غصے سے ساحرہ کی جانب مارنے کے لیے لپک رہا تھا۔ بھائی آج نہیں، آج اس کو مت بچاؤ، یہ ہم سب کو کھا گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا تھا اس کو اپنی زندگی سے دفع کر دے۔ جس عورت کا اپنے میاں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے تو اس سے لوگوں کے ساتھ کہہ کے مارتی رہے، بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے، ایسی مکار عورت کو بیچ چوراہے کے لٹکانا چاہیے۔ احمد یار نے بھائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، ساحرہ پر ڈھارا۔ یہاں کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ خود وہ کسی طرح محمد یار کو قابو کر کے گھر سے باہر لے گیا۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اگلے پل گاڑی ڈرائیو وے سے نکل کر سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ میری آگ ہے، اسے میں خود ٹھنڈا کروں گا۔ میں پہلے ہی اس خاندان کی بدنامی کا باعث بن گیا ہوں، اب میرے کندھے پر یہ بوجھ نہ ڈالو کہ میرا بھائی میرے گناہوں کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ساحرہ کو معاف نہیں کروں گا، تم بھی وعدہ کرو کوئی الٹی حرکت کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارو گے۔ وہ محمد کو باپ کے پاس آفس سے جاتے ہوئے سارا رستہ سمجھاتا گیا تھا۔ محمد نام آنکھوں سے صبر اور ہمت کے اس پہاڑ کو دیکھتا گیا، آخر چیخ اٹھا، تم میں کہاں سے اتنا ظرف آ گیا ہے؟ اس سے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، تمہاری عزت کو نیلام کر کے آ رہی ہے، اور تم ابھی تک سمجھداری سے کام لے رہے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی گولی کیوں نہیں ماری؟ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو مجھے ہی مارنے دیتے۔
میرا بیٹا ادھر گھر پر موجود ہے، اس کے سامنے اس کی ماں کو مار کر میں ساری زندگی کے لیے اسے ذہنی طور پر معذور کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تو تم کب تک اسے اس زہر کی تاثیر سے بچا سکو گے؟ جب تک ایسا ہو سکے۔ سارا رستہ دونوں لڑتے گئے۔ باپ اور بھائی کے بہت سمجھانے پر کہیں جا کر محمد کا غصہ تھوڑا قابو میں ہوا تھا۔ آغا جان نے کہا، سزا دینے کا واحد طریقہ موت ہی تو نہیں ہے، خواہشوں کے غلام کی آزادی کھینچ لو، خود بخود مر جائے گا۔ مگر تینوں باپ بیٹا اس بات سے ناواقف تھے کہ جس عورت سے ان کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس کا زہر سانپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ واپسی پر ٹریفک لائٹ پر گاڑی رکی۔ اندر محمد یار گاڑی چلا رہا تھا جبکہ احمد یار اور آغا جی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی کے دونوں جانب دو موٹر سائیکل سوار آ کر رکے۔ دن کے 1 بجے سارا علاقہ فائرنگ سے لرز اٹھا۔ موت جیت گئی، زندگی ہار گئی، نفرت نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور محبت نے ششدر ہو کر اپنا چہرہ ہمیشہ کھچ لیے چھپا لیا۔ جس کان نے سنا وہ حیرت سے سکتے میں آ گیا، جس آنکھ نے دیکھا وہ جھپکنا بھول گئی۔ اس دن سردار ہاؤس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ رحمت بی بی گڑیا کے ساتھ مصروف تھیں جب پوش میں ایک ساتھ 3 ایمبولینس آ کر رکیں۔ ان کے سائرن کی آواز آج تک ان کے کانوں میں گونجتی ہے۔ شیر جیسے جوان 2 بیٹوں اور شوہر کا وجود سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا ہوا، بہنیں غش کھا کھا کر گرتیں، ماں تو جیسے ہوا سے کھو بیٹھی تھیں۔ زینب نہ جانے کس رشتہ دار خاتون کی گود میں چڑھی خاموش نظروں اور نہ سمجھی سے سب دیکھے جا رہی تھی۔ اس کو اپنے اوپر ٹوٹے ہوئے صدمے کا شعور نہ تھا، مگر اس کو تھا جو کبھی باپ کے سرہانے بیٹھتا، سرگوشیوں میں اس سے درخواست کرتا، پاپا پلیز اٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا۔ پاپا اتنے سارے لوگ رو رہے ہیں، ان کے درمیان میں اکیلا کھڑا ہوں، پلیز آپ نے تو ہمیشہ میری مدد کی ہے، پاپا آپ کا غازی آپ کے بغیر کیا کرے گا؟ پاپا میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ ہم سے کسی سے بھی محبت نہیں کرتی ہیں، پاپا چاچو ہوئی کو بول دیں وہ اٹھ جائیں۔ وہ نرمی سے باپ کی بند آنکھوں کو کبھی چومتا، کبھی ان پر اپنا چہرہ رکھ دیتا۔ پھوپھیاں یہ منظر دیکھ کر یوں تڑپ رہی تھیں جیسے کسی نے شاہ رگ کاٹ دی ہو۔ نوشابہ نے اس کو اپنے آغوش میں بھر کر منہ چوما۔ غازی میری جان، پاپا چلے گئے، ہائے ظالمو، تمہیں اس معصوم پر بھی رحم نہ آیا؟ ہر آنکھ روئی، یہاں تک کہ جب جنازہ اٹھا ظاہرہ کی آنکھوں میں بھی سچے آنسو تھے، مگر غازی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا۔ کبھی باپ کا منہ چومتا، کبھی چاچو کا، کبھی آغا جی کا۔ وہ اپنے رویے سے دیکھنے والوں کو مزید رلاتا رہا۔ جب احمد یار کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ سب کو روک کر اپنے باپ کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ الہانہ چومتا اور سرگوشیاں کرتا جاتا، سنے کون قصہ درد غم، میرا غم سار چلا گیا، جس سے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہہ مزار چلا گیا۔ تینوں باپ بیٹوں کو رات کے وقت دفنایا گیا تھا۔ وہ ساری رات غازی نے قبرستان میں ان کے سہرانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ یہاں ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس وقت ولی اللہ کے اپنے زخم بھی تازہ تھے۔ وہ غازی کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اس 13-14 سالہ بچے کی برداشت پر حیران رہ گیا تھا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا۔ وہ ابراہیم اور سائرہ کے بارے میں جان گیا ہوا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنے کیس کے سلسلے میں مصروف رہنا پڑا۔ اس پر لگا الزام غلط ثابت ہو چکا تھا۔ نوکری واپس بحال کر دی گئی، پر جس کام میں وہ پڑ چکا تھا اس کے لیے نوکری کرنا اب ممکن نہ رہا تھا، اس سے وہ اپنا استعفیٰ دے کر آ گیا تھا۔ غازی کا پھپھا اس کے ساتھ قبرستان میں موجود تھا، پر ولی اللہ نے خود کو احمد یار کا دوست بتا کر غازی کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیا۔ ولی اللہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ میں سے قرآن نکال کر آواز سے بلند تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ ولی اللہ نے سوئے ہوئے غازی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، جو اپنے باپ اور دادا کی قبر کے درمیان سو گیا تھا۔ اس کی بوس کی شلوار قمیض ساری بری طرح خاک سے آلودہ تھی۔ ولی اللہ نے اپنی لائٹ سی جینس کی جیکٹ اس کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ یہ
ان دونوں کی پہلی ملاقات بغیر کسی گفتگو کے گئی۔ ولی اللہ اپنا ہر کام بھول کر غازی کا سایہ بن گیا اور غازی خاموشی کی بکل مار کر ماں کا سایہ بن گیا۔ سب نے یہی جانا، یہی سمجھتے رہے، وہ باپ کے جانے کے غم میں ماں کے قریب ہو گیا ہے۔ سائرہ کا رویہ بھی قدرے نرم تھا۔ رات کو اس کے پاس سونے کی ضد کرتا، وہ سلا لیتی۔ سائرہ کو بھی ایک دھچکا لگا جب جمال گیلانی نے احمد یار کی موت کے ایک ہفتے بعد خود کو گولی مار لی۔ سکینہ اور غازی کے نام حد میں انہوں نے لکھا تھا۔ وہ سردار خان کے مردوں کے قاتل کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ اس ذہنی بوجھ کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ زینب کو ابھی اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہیں تھی۔ وہ بس وقت بے وقت باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ باپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی زینب کو باپ کہیں نظر نہ آتا، جس وجہ سے رو رو کر اس کی صحت پر بڑا اثر پڑا تھا۔ سائرہ سے وہ نہ سنبھلتی، صرف ایک دادی کی گود میں رہ کر پرسکون رہتی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا، رحمت بی بی کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ زینب کی بیماری نے ان کو سوگ سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ وہ اس کو لیے ڈاکٹر کے پاس پھرتی، مگر ہجر کے مرض کا علاج تو آج تک کہیں ایجاد ہی نہیں ہوا۔ غازی کا دوست اس کا باپ تھا، یار چچا تھا، اس کا فین اس کا دادا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایک امید نانا کی شکل میں بچی تھی، وہ بھی چلے گئے۔ نانی سائرہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے بیٹے کے پاس چلی گئیں۔ دادی کو زینب نے سنبھالا ہوا تھا۔ غازی اکیلا ہو گیا۔ اس تنہائی نے اس کی شخصیت میں وہ تباہی برپا کی جس سے نکلنے میں اس کو زمانے لگے۔ غازی اپنے خول میں بند ہو گیا، جو ہر وقت کسی نہ کسی موضوع کو پڑھ کر اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا پسند کرتا تھا۔ سننے والے کان ڈھونڈتا تھا، اب وہی کان اس کی آواز سننے کو ترستے تھے۔ سائرہ نے کچھ عرصہ سفید چادر اوڑھ کر گزارا، مگر جو بات آپ کی فطرت میں ہی نہ ہو وہ رات کے رات پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ابراہیم اس سے ملنے کو بے قرار تھا۔ دونوں کو جب بھی وقت ملتا فون پر گفتگو کر لیتے، پر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جب سائرہ باپ کے خالی پڑے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ زینب تو دادی کو چھوڑ کر نہ آئی، پر غازی ماں کے ساتھ ہی آیا۔ ابراہیم صاحب کو کھلا راہ مل گیا، جب چاہے آتا، جب چاہے جاتا۔ سائرہ نے یہ غور کرنے کی کوشش ہی نہ کی آخر غازی اسکول کیوں نہیں جاتا، دن بہ دن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، وہ راتوں کو سوتا کیوں نہیں ہے، اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ اپنے باپ کے مرنے پر رویا کیوں نہیں ہے، کیا وہ ان کو یاد نہیں کرتا یا اتنا یاد کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں کھوتا چلا جا رہا ہے۔ سائرہ کو ایک نئی آنے والی زندگی نے مگن کر دیا۔ پہلے بچوں کو ناقابل توجہ جاننے والی اس دفعہ ایک ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ غازی نانا کے کمرے سے نکل کر سٹنگ روم کی طرف آیا تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے اس سے قدم روک دیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں۔ یقین مانو تم آج کل اتنی حسین ہو گئی ہو، میرا جی نہیں چاہتا تمہارے پاس سے اٹھ کر جانے کا۔ میں تو کہتا ہوں غازی کو بھی اس کی دادی کے حوالے کرو تاکہ ہم لوگ اپنی رہائش میں شفٹ ہوں۔ وہ ان لوگوں کا خون ہے، ہمارے کبھی نہیں بن سکتے۔ ہماری اولاد یہی ہے جو اب آ رہی ہے۔ غازی کے رگوں میں لاوا دوڑ گیا۔ اندر جو شخص اس کی ماں کے پہلو میں لگا بیٹھا تھا وہی غازی کی برداشت سے باہر تھا، اور وہ ایک اور کی آمد کا ذکر کر رہا تھا۔ غازی دبے پاؤں وہاں سے ہٹ گیا۔ گیٹ سے نکلتے وقت اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اس کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ وہ گیٹ سے نکلا اور بھاگنے لگا۔ 10-15 منٹ تک تیز تیز بھاگنے کے بعد وہ کسی چیز کی ٹھوکر لگنے سے راہداری میں منہ کے بل گرا تھا۔ وہیں اندھیرے میں لیٹ کر درد سے کراتا رہا۔ چہرے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ گاڑی والا نکل کر بڑے بڑے ڈاک بھرتا اس کی جانب آیا تھا۔ قریب آ کر غازی کے اوپر جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازی نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر سامنے موجود آدمی کو دیکھا، مگر آنکھ کے اوپر چھا جانے والی سرخ چادر نے چہرہ واضح نہ ہونے دیا۔ تمہیں چوٹ آئی ہے غازی، چلو میرے ساتھ۔ میں اجنبی لوگوں کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اجنبی نہیں ہوں، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں۔ میں نے تمہارے نانا کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ چلو آؤ ڈاکٹر کے پاس چلے، تمہارے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ باپ اور نانا کا حوالہ سن کر وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر نے کٹ صاف کر کے ٹانکے لگائے۔ چہرے کی ایک سائڈ بری طرح چھل گئی تھی، اس کے اوپر
मलहम लगाकर टेटनिस का टीका लगाया, साथ में दर्द के लिए दुआ दी। वो लोग वहाँ से निकले ही थे जब गाजी ने बड़े मजबूत लहजे में इस्तफसार किया। मैं अपने पापा के सब दोस्तों से वाकिफ़ हूँ। मैंने कभी भी आपको उनके साथ नहीं देखा, ना कभी उनकी ज़िंदगी में आप हमारे घर आए। पहली दफ़ा आपको मैंने पापा और आगे वो चुप कर गया। गाजी, खाना कब का खाया हुआ है? मुझे याद नहीं है। आपको क्या मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? आप पूछने वाले होते कौन हैं? आप हैं कौन? मैं एक भटका हुआ इंसान हूँ। कभी मेरा भी एक घर था, एक बड़ी प्यारी सी बहन थी, नौकरी थी, फिर किसी ने सब कुछ छीन लिया है। तुम्हारी माँ और उसके नए शौहर ने मेरी बहन का कत्ल किया है। मैं तो इब्राहिम शाही के पीछे था, मगर आगे से तुम सामने आ गए हो। अब मुझे लगता है तुम्हारे गम के सामने मेरा गम बड़ा छोटा है। मैं जानता हूँ मेरे घर वालों का कत्ल किसने किया है। मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ। तुम बहुत छोटे हो गाजी, और बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे फूफा लोगों ने नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा करवा दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहुत जल्द कातिल पकड़े जाएंगे। गाजी ससाया हंसा। पुलिस तफ्तीश करेगी भी तो उनको नहीं पकड़ेगी जिन्होंने ये सब करवाया है। गोली चलाने वालों को पकड़ भी ले तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं करने वाले। बाप मेरा गया है, दादा मेरा गया है, मेरा चाचू मुझसे छीना गया है, और मुझे तफ्तीश किए बगैर ही अपने दुश्मन का चेहरा अज़्ज़बर है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गाजी, तुम्हारी हर बात सच्ची है, पर यार इस वक्त अपनी दादी और बहन को संभालो। अपना स्कूल वापस शुरू करो। बदला लेना है ना, तो मैं तुम्हारा बदला ले लूँगा। जैसे उसने हमारे बंदे मरवाए हैं, कहूँगे तो मैं उसके ख़ानदान का हर फर्द ख़त्म कर दूँगा। मगर तुम मेरे साथ वादा करो, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। गाजी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया। उसके कहने पर वलीउल्लाह ने उसको वापस घर पर उतार दिया। गाजी अंदर आया। साहिरा और इब्राहिम बेडरूम में जा चुके थे। वो खामोशी से नाना वाले कमरे में आ गया। कमरा अंदर से लॉक किया। नाना की अलमारी खोली, उनका पिस्टल निकाला, गोलियों का बॉक्स निकाला। एंड पर नाना का आखिरी खत निकाल कर सब कुछ तरतीब से बेड पर रखा। उससे मैगज़ीन खोलकर एक एक करके उसको गोलियों से भरा। ज़हन में तस्वीर चल रही थी कैसे नाना ने खुद को गोली मार ली। उसे मैगज़ीन लगाकर गोलियां चढ़ाईं और पिस्टल की नाली ऐन अपनी थोड़ी के नीचे रखी। आंखें जोर से मीच लीं। आंखें बंद करते ही पर्दे के पीछे उसके बाप का चेहरा नजर आया, जानदार, हंसता जागता, बेटे की कामयाबी पर फख्र से उसको देखते हुए, गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार करते हुए, डिनर की मेज़ पर सारा की बेनियासियों को अपने हल्के फुल्के लतीफ़ों से छुपाते हुए। उससे जेब से बाप की घड़ी निकाल कर अपने बाजू पर बांधी। बाजू पतला और घड़ी खुली थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। पिस्टल दोबारा थोड़ी के नीचे रख लिया, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नाने ने खुद को गोली इसी जाविये से मारी थी। अब उसके चेहरे पर ब्ला का कर्व था। सामने पर्दे पर मोहम्मद यार का चेहरा नजर आ रहा था, क्रिकेट खेलते हुए, बागीचे में रेस लगाते हुए, टॉप गियर देखते हुए। फिर मोहम्मद यार का चेहरा आगा जी के चेहरे में बदल गया। शफीक से आगा जी, मोहब्बत करने वाले, घंटों बैठकर गाजी से उसकी पसंद के मौजू सुनने वाले, बेजी के सामने बच्चों को डांट कर बेजी को चढ़ाने वाले। फिर नाना जी आए, उदास, परेशान, रोते हुए, जैसे वो अहमद यार की वफात पर रोए थे, जैसे उनका जवान बेटा चला गया हो। 2-3 घंटे उसको यूं ही बैठे बीत गए। जब घड़ी की सुइयों ने रात के 2 बजाए तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी कमीज़ की जेब में चाबी की तस्दीक करके दबे पांव माँ के बेडरूम की जानिब बढ़ गया। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए उससे लॉक खोला। दरवाज़ा हल्का सा खोला छोड़कर बेड के करीब आया। इब्राहिम शाही सायरा के वजूद को बाहों में भरकर हल्के हल्के हराटे भर रहा था। गाजी ने पूरी नफरत से उसे देखते हुए पिस्टल की सर्द नाली उसके माथे पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। सायरा को यूँ लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों। कितनी देर तो समझ ही ना आया हुआ क्या है। जब गाजी ने मेन लाइट रोशन की तो सायरा ने फटी आंखों से बेटे की लाल आंखों को देखा, फिर उसके हाथ में पिस्टल देखा। जैसे ही अपने बराबर पड़े बेजान वजूद पर तवज्जो गई, सायरा की चीखों से सारा घर भर गया। वो हंसियानी अंदाज में चीखते हुए
گرتی پڑتی بیڈ پر سے اتر کر کارپیٹ پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ غازی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم کو مار دیا۔ اپنی ناپاک زبان سے میرا نام مت لے۔ میرے پاپا نے میرا نام غزان رکھا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ مجاہد، حق کے لیے لڑنے والا۔ اور یہ جو لاش دیکھ رہی ہیں نا، یہ میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابراہیم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا، وہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کرو غازی، نہیں تو یہ یہاں خون بہنے سے مر جائے گا۔ نوکر بھاگتے ہوئے آئے تھے جنہیں غازی نے وہیں سے پلٹ جانے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے اپنی گاڑی میں فائر کی آواز سنی تو نکل کر اندھا دھند بھاگتا ہوا ان کے گھر کی جانب آیا۔ یہ مر جائے گا نہیں، مر چکا ہے۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قتل ابراہیم نے نہیں کیا؟ یقیناً سچ ہی کہا ہے، کیونکہ قتل ابراہیم نے نہیں، ابراہیم کے بڑے بھائی کے آدمیوں نے کیے تھے، اور یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا تھا۔ آپ اس دن اس آدمی کو فون پر رو رو کر یہ بتاتے ہوئے کہ احمد یار آپ کو مارنے لگا ہے، ابراہیم کچھ کرو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے کیونکہ میں نے زنا کیا ہے، اور آپ کے وفادار کتے ابراہیم نے میرے گھر کے تمام مرد ختم کر دیے۔ کیا ملا آپ کو؟ مجھ سے میرا باپ چھین کر، اپنا باپ چھین کر۔ آج آپ میرے سامنے اس آدمی کی ہونے والی اولاد لیے پھر رہی ہیں۔ اتنے لوگوں کی زندگی سے کھیل کر آپ رات کو اتنی پرسکون سو کیسے جاتی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جو کچھ مرضی کرتی، ایک چھوڑ 10 آدمیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھتی، پر مجھ سے میرا باپ تو نہ چھینتی۔ بابا کی چارپائی کے نیچے ان کے جسم سے بہنے والے خون کی ایک چھڑی لگی تھی۔ وہ تازہ خون میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ خون میرا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے غازی تیری ماں نے تیرے باپ کو اس کے باپ اور بھائی سمیت مروا دیا۔ آج کے بعد آپ میری ماں نہیں ہیں۔ قیامت والے دن میں اللہ سے پوچھوں گا مجھے ایسی عورت کے باطن سے پیدا کیوں کیا جس میں وفاداری ہی نہ تھی؟ مجھے ایسی کالی جیسی ماں کیوں دی جو ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد کا بچہ لیے پھر رہی ہے؟ آپ نے ایک 14 سالہ غازی کے ہاتھ سے کتابیں چھڑوا کر بندوق پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کندھے تو بستے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنے تھے، آپ نے میرے کندھوں پر خون کا بوجھ ڈال دیا، میرا بچپن چھین لیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ عدالتیں آپ کو 10 بار بھی پھانسی دے دیتی، میرے اندر کی آگ نہیں بجھ سکتی تھی جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے خون کا بدلہ نہ لیتا۔ غازی، یہ کیا کر دیا ہے؟ اب رک جاؤ، لاؤ پسٹل میرے حوالے کر دو۔ ولی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ غازی کی جانب بڑھا ہی تھا جب اس سے پسٹل کا رخ ولی کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا میں خود کو گولی مار لوں گا۔ وہ سرخ خون ابلتی آنکھوں سے پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھ کر چیخا تھا۔ ولی بے اختیار 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر غازی کو روکنا چاہا۔ غازی پلیز یار میری بات سن لو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ اس عورت کو پیپر پین دیں تاکہ یہ اپنا بیان لکھ سکے۔ ولی نے اپنی جیب سے پین برآمد کیا اور نوکر کاپی لے آیا۔ غازی کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا، میری بات مان لو، پسٹل مجھے دے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر مزید ایک لفظ بھی بولے تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا، میری بات کو مذاق مت سمجھنا۔ اس کے بعد ولی بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس سے سائرہ سے بیان لکھوایا۔ میں سائرہ جمال اپنے بقائی ہوش و حواس میں یہ اعتراف کرتی ہوں، میرا ابراہیم ساری کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا جس کی خبر میرے شوہر کو ہو گئی۔ جب مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے میری حرکت پر جان سے مار دے گا، میں نے ابراہیم ساحل سے کہہ کر اس کو اس کے بھائی باپ کو مروا دیا۔ میرے والد کو یہ سچ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ میں اتنے سارے قتل کرنے اور 4 خاندان تباہ کرنے کے بعد خود کو بھی سزا دے رہی ہوں۔ میں نے ابراہیم کو گولی مارنے کے بعد اپنی جان لی ہے۔ سائرہ نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے لکھنا مکمل ہی کیا تھا جب دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے پر سائرہ کے چہرے پر امید جاگی، پر اگلے پل پسٹل سے نکلنے والے شعلے نے سب امیدیں توڑ دیں۔ سائرہ کا بے جان وجود اور غازی کی بے جان ہوتی انگلیوں سے پسٹل چھوٹ کر ایک سادی کارپیٹ پر گرے تھے۔ ولی اللہ کو امید نہ تھی وہ اتنی جلدی فائر کر بھی دے گا، مگر سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔
ولی کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس سے پسٹل اٹھا کر صاف کرنے کے بعد سائرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ غازی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ باہر کی جانب دروازے میں لگی چابی نکال کر ہینڈل کو اندر باہر دونوں جانب سے صاف کر کے غازی کو کھینچتا ہوا لے کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نوکروں پر دھاڑا۔ تم میں سے کوئی بھی غازی کا نام نہیں لے گا، سنا تم نے؟ غازی یہاں تھا ہی نہیں، وہ کل کا اپنی دادی کے پاس ہے۔ تقریباً غازی کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ اس کو اندر بٹھانے کے بعد سیکنڈوں میں گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ اس رات کا دن نکلنے سے پہلے ولی اللہ رحمت بی بی کو ان کے پوتے پوتی سمیت لاہور سے بڑی دور لے گیا تھا۔ رحمت بی بی کے پاس اب یہ 2 بچے ہی رہ گئے تھے، جن کو دنیا سے بچا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر وہ اپنے ننیال میں آ گئیں۔ یہاں پر فدا حسین مری جو کہ نعمان کے والد بھی ہیں، وہ رحمت بی بی کے ماموں زاد بھائی کا بیٹا بھی ہے۔ اوپر سے ولی اللہ کے ہاتھ سوز، انہوں نے اس لوٹے پھوٹے قافلے کو سمیٹ لیا۔ رحمت بی بی کو لگا تھا نئی جگہ پر آ کر غازی بھی نارمل زندگی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس کا داخلہ نعمان والے اسکول میں ہی کروا دیا، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ غازی میں سے نرمی، تحمل، برداشت جیسی چیزیں کہیں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ ہر بات پر جھگڑنے کے موقع ڈھونڈتا۔ 2 دفعہ اسکول میں لڑکے کو مار کر 1 دفعہ اگلے کی ناک توڑ دی، دوسری دفعہ سر پھوڑ دیا، تیسری دفعہ کی نوبت آنے سے پہلے ہی پرنسپل نے اسکول سے اس کا نام خارج کر دیا۔ دوسرا اسکول بدلا، پھر تیسرا۔ ہر دفعہ یہ اتنی لمبی شکایات کی شیٹ آتی۔ پڑھائی میں وہ 0 تھا، کلاس میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا، استادوں کو آگے سے گالیاں دے دیتا۔ رحمت بی بی کو اب کوئی امید نہ رہی تھی۔ وہ پرانا غازی بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ نئے غازی کو عورت کے نام سے نفرت تھی۔ اپنی 6-7 سالہ بہن پر پابندیاں لگاتا کہ وہ باہر نہیں جائے گی، اسکول نہیں پڑھے گی۔ ولی اللہ فدا احسان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اتفاق سے غازی کے حالات اپنے کانوں سے سن لیے، جو ان دنوں پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ولی اللہ نے رحمت بی بی سے اجازت دی۔ وہ بھلا ولی اللہ کو نہ کیسے کہتی؟ اسی کی کوششوں کی وجہ سے غازی ماں کے قتل کے الزام میں حوالات کی بجائے باہر آزاد زندگی گزار رہا تھا، اور اس دنیا سے روٹے بچے کو زبردستی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہلے پہل تو غازی نے جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ یہاں سے بھاگ کر بھی کہیں نہیں جایا جا سکتا، اس سے ضد چھوڑ دی۔ ولی اللہ نے اس کو جسمانی مشقت سے متعارف کروا کر اپنے اندر کے غصے اور نفرت کو قابو کرنا سکھایا۔ کشتی کرواتا، جوڈو کراٹے ہوتے، ہر روز اس کے ساتھ مقابلے پر دوڑ لگاتا، اس کی خوراک پر ہاتھ توجہ دی۔ جو مشقت اپنے کمانڈو بننے کے دوران ولی اللہ نے اٹھائی تھی، اس سے غازی کو بھی اسی بھٹی سے گزارا۔ دن کو وہ مختلف ٹریننگ سٹنٹ کرتا، رات کو پڑھاتا۔ کتابیں پڑھنے کا تو وہ شروع سے جنونی تھا، مگر پہلے جہاں وہ صرف سائنس پڑھتا تھا، اب ولی اللہ نے پہلے اس کو قرآن کا ترجمہ شروع کروایا، اور ساتھ میں ہر روز کوئی 10 مختلف آرٹیکلز پڑھنے کو دیتا، جو کہ ہر موضوع پر ہوتے۔ دنیا کے سیاسی حالات، جنگی حالات، مالی حالات، کس ملک کو کس پالیسی سے فائدہ ہو رہا ہے، کس کا کہاں کیسے نقصان ہوا، کیسے لوگوں کی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کیے بغیر عام لوگوں میں گھوم پھر کر اپنی مطلوبہ معلومات لینی ہے، اپنا ٹارگٹ لینا ہے، ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنا، چاقو سے اپنا دفاع کرنا، اپنے اندرونی جذبات کو اپنی جگہ پر رکھ کر کام کرنا، کبھی بھی کسی بے قصور کو پھنسے نہیں دینا، اور ایسی بہت سی باتیں اسی گٹی میں ڈال دی گئیں۔ پورے 2 سال وہ گھر سے دور رہا تھا، اور 2 سالوں بعد واپس آیا تو رحمت بی بی کو یوں لگا جیسے ایک طویل رات گزر جانے کے بعد روشن سویرا طلوع ہوا ہو۔